ملک کے مختلف شہروں میں دھند نے راستے دھندلا دیے۔ حد نگاہ کم ہونے سے موٹر وے متعدد مقامات سے بند کر دی گئی۔ موٹر وے M1 پشاور سے رشکئی اور ثوابی سے برہان تک بند، M5 روہڑی سے ملتان اور M11 لاہور سے سیالکوٹ تک بند۔ قومی شاہراہوں پر بھی حد نگاہ کم ٹریفک کی روانی متاثر، موٹر وے پولیس کی شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا لیبیا کا سرکاری دورہ۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی لیبیا کے کمانڈر ان چیف خلیفہ حفتر اور ڈپٹی کمانڈر ان چیف لیفٹیننٹ جنرل صدام خلیفہ حفتر سے ملاقات، علاقائی سلامتی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، پاکستان اور لیبیا میں دفاعی اور عسکری تعاون بڑھانے پر اتفاق، تربیت، صلاحیت سازی اور انسداد دہشت گردی میں تعاون پر زور، فیلڈ مارشل کا پاک لیبیا دفاعی تعلقات مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، فیلڈ مارشل کو لیبیائی افواج کے دستے کا گارڈ آف آنر پیش۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری جعلی ثابت ہو گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی بطور جج تعیناتی کالعدم قرار دے دی۔ وزارت قانون کو جسٹس طارق جہانگیری کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم، چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان نے فیصلہ سنایا۔ طارق جہانگیری کے خلاف درخواست منظور، مختصر تحریری فیصلہ جاری کہا گیا۔ طارق جہانگیری جج تعیناتی کے وقت وکیل بننے کے اہل نہیں تھے۔ جج تعیناتی کے وقت LLB کی درست ڈگری نہیں رکھتے تھے۔ ان کی بطور جج تعیناتی غیر قانونی تھی۔ صدر مملکت نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو ڈی نوٹیفائی کرنے کی منظوری دے دی۔ صدر آصف علی زرداری نے وزیر اعظم کے مشورے پر ڈی نوٹیفائی کی منظوری دی۔ عدالت نے LLB ڈگری کا اہل نہ ہونے پر عہدہ خالی کرنے کی ہدایت کی۔ معزول جج طارق محمود جہانگیری کو وزارت قانون و انصاف نے بھی باضابطہ طور پر ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ شاندار منصوبوں کے افتتاح پر تمام اداروں کو مبارکباد دیتا ہوں۔ عوام کی سہولت کے منصوبے ریکارڈ مدت میں مکمل کیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقبال فلائی اوور، ٹی چوک فلائی اوور، اسلام آباد ایکسپریس وے سگنل فری کوریڈور کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، ٹی چوک میں ٹریفک جام کا مسئلہ معمول تھا، ایکسپریس وے کے ساتھ سروس روڈ منصوبہ شروع کریں گے۔ وفاقی دارالحکومت کی ترقی کے لیے ویژن 2027 پر عمل پیرا ہیں۔ 2 سال بعد نیا اسلام آباد دیکھنے کو ملے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حلال گوشت کی برآمدی پالیسی کی منظوری دے دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا، پاکستان میں حلال گوشت کی کل پیداوار 6 ملین میٹرک ٹن مقامی ضرورت پوری کرنے کے بعد خاطر خواہ مقدار برآمد کرنے کے لیے میسر ہے۔ حلال گوشت کی برآمد بڑھانے کے لیے خصوصی زونز اور مراکز قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت شعبہ IT کے حوالے سے نجی شعبے کے ورکنگ گروپ کا بھی اجلاس۔ وزیر اعظم کا آصف پیر کی سربراہی میں بنائی گئی کمیٹی کی سفارشات کا خیر مقدم۔ مہنگائی میں واضح کمی آئی، اقتصادی رابطہ کمیٹی کا ملکی معاشی صورتحال پر اطمینان کا اظہار، اہم مالیاتی اور ترقیاتی فیصلوں کی منظوری دے دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ECC اجلاس میں ملک میں مہنگائی کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ بریفنگ میں بتایا گیا، جولائی تا نومبر مہنگائی کی اوسط شرح 5% رہی۔ گزشتہ سال اسی عرصے میں مہنگائی کی شرح 7.9% تھی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 2026 کو پنجاب کے نوجوانوں کا سال قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ کا لودھرا میں طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب سے خطاب، کہا طلبہ کے خوابوں کو ٹوٹنے نہیں دیں گے۔ ان کے نزدیک کسی علاقے کی کوئی تفریق نہیں۔ پنجاب میں 1,25,000 گھر بن رہے ہیں، 50,000 گھر مکمل ہو گئے۔ CCD نے جرائم کی روک تھام کے لیے اقدامات اٹھائے، بچوں اور خواتین کے خلاف جرائم ریڈ لائن ہے۔ پنجاب خواتین کے لیے محفوظ صوبہ بن چکا، مخالف بھی ماننے پر مجبور ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے بحرین کے سفیر کی ملاقات۔ صدر کی بحرین کو UN سیکیورٹی کونسل کی رکنیت پر مبارکباد، کہا پاکستان اور بحرین کے تعلقات مشترکہ مذہب اور ثقافت پر مبنی ہیں۔
پاکستان بحرین کے ساتھ تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے کا خواہاں ہے۔ بحرین میں مقیم پاکستانی کمیونٹی معیشت میں مثبت کردار۔ قومی اسمبلی کے پورے اجلاس میں صرف 10% ارکان کی حاضری۔ 333 کے ایوان میں صرف 34 ارکان تمام نشستوں میں شریک ہوئے۔ فافن نے قومی اسمبلی کے 22ویں اجلاس کی حاضری رپورٹ جاری کر دی۔ 22واں اجلاس 27 نومبر سے 10 دسمبر 2025 کے دوران 7 نشستوں پر مشتمل تھا۔ 50 ارکان پورے اجلاس کے دوران غیر حاضر رہے۔ چھٹی نشست میں سب سے زیادہ 201 ارکان قومی اسمبلی کی حاضری پوری کرتے رہے۔ 5ویں نشست میں سب سے کم 116 ارکان حاضر تھے۔ فیصل آباد کی کاٹن فیکٹری میں آگ لگ گئی۔ ایک مزدور جھلس کر جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت جمیل کے نام سے ہوئی۔ لیا کا رہائشی تھا۔ ریسکیو اہلکاروں نے سر توڑ کر کوششیں کی اور اس پر قابو پایا۔ کولنگ کا عمل جاری۔ دوسری جانب پشاور میں حیات آباد کڈنی سینٹر کی او پی ڈی کے کارپینٹر روم میں آگ بھڑک اٹھی۔ ریسکیو کے فائر فائٹرز نے آگ پر قابو پایا۔ ایویشن انڈسٹری کے لیے اچھی خبر۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کی ریٹنگ بہتر۔ اسکائی ٹریک رینکنگ کمپنی نے اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو 3 اسٹار قرار دے دیا۔ اسلام آباد پاکستان کا پہلا 3 اسٹار ایئرپورٹ بن گیا۔ دبئی ایئرپورٹ کو بھی 3 اسٹار قرار دیا گیا۔ رینکنگ مسافروں کو فراہم سہولیات اور مینجمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے کی گئیں۔ لاہور کے علامہ اقبال ایئرپورٹ اور کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی درجہ بندی 2 اسٹار رہی۔ شارجہ میں مسلسل بارش، سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا۔ دبئی کے مختلف علاقوں میں بھی بارش سے ٹریفک کی روانی میں خلل پڑا۔ خراب موسمی حالات کے پیش نظر پولیس نے حفاظتی الرٹ جاری کر دیا۔ متحدہ عرب امارات میں اس ہفتے موسم کی صورتحال غیر یقینی کا شکار رہے گی۔ آسٹریلوی اسپنر نیتھن لیون کا بڑا اعزاز۔ ٹیسٹ وکٹوں میں ہم وطن فاسٹ بالر گلین کو پیچھے چھوڑ دیا۔ نیتھن لیون کی ٹیسٹ وکٹوں کی تعداد 564 ہو گئی۔ ٹیسٹ میں آسٹریلیا کی جانب سے سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے دوسرے بالر بن گئے۔ ریکارڈ ٹوٹنے پر میگراتھ کا کمنٹری باکس میں دلچسپ رد عمل، کرسی اٹھا کر پھینکنے کی اداکاری کی۔